السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سورہ ہود کی آیت نمبر 116. میں نے ابھی آپ 16 سے تلاوت شروع کی ہے، آگے ہم انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ اس سے قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے قائم کرنے اور بالخصوص رات کی نماز اور فجر اور مغرب کی نماز کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ یہ وہ نمازیں تھیں جو 5 وقت کی نمازیں فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھی۔ تو اسی طرح ہم نے گزشتہ درس میں یہ بات بھی جانی تھی کہ نیک اعمال برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو قومیں تم سے پہلے تھیں، یعنی جتنی قوموں کا تذکرہ ہوا، قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، اور فرعون کا، قوم موسیٰ کا، ان تمام کا جو تذکرہ ہوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں ہلاک کر دیا مختلف گناہوں کی وجہ سے، مختلف عذابات کے ذریعے سے انہیں ہلاک کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان میں ایسے عقل مند لوگ کیوں نہ ہوئے جو انہیں زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ان میں سے کچھ کے سوا جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و آرام کی راہ پر پڑے رہے جس کے وہ عادی ہو گئے تھے، اور وہ لوگ تھے ہی اہل جرائم، یعنی جرم کرنے والے ہی تھے، مجرم لوگ ہی تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گزشتہ قوموں کو ہلاک کیا گیا، کیوں ہلاک کیا گیا، اس کا تذکرہ یہاں بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے، یہاں آیت میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ ان کو جو ہلاک کیا گیا ان کے جرم کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ آیت کا آخری ٹکڑا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، وہ جرم کرنے والے تھے، لیکن جو افسوس کیا گیا، افسوس اس بات پر کیا گیا کہ ایسی پوری قوم کے اندر کوئی تو عقل مند ہونا چاہیے تھا جو انہیں اس ہلاکت سے بچا لیتا، انہیں گناہوں سے بچا لیتا، انہیں بھلائی کا حکم دیتا، برائی سے روکتا۔ ایسے کوئی نہیں تھے سوائے چند افراد کے۔ وہ چند افراد کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے جو ہر قوم میں بھیجے گئے تھے، اور ان پر ایمان لانے والے چند گنے چنے لوگ تھے، بہت ہی کم تعداد تھی ان لوگوں کی۔ باقی سارے لوگ کیا تھے؟ وہ عیش میں مست تھے، اپنی زندگی کے اندر بالکل آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارنے لگے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت ہونے کے بعد، ہلاکت میں مبتلا کرنے کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، کچھ تو عقل مند لوگ ہونا چاہیے تھا جو روک لیتے، جیسے کہ اسی صورت میں لوط علیہ السلام نے پوری قوم سے خطاب کر کے کہا تھا، الیس منکم رجل الرشید، کہ تم میں کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں، کوئی تو عقل مند آدمی ہو جو لوگوں کو برائی سے روکے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ اب یہاں امت مسلمہ کا بھی جو فرض عین بتلایا گیا وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم کو کیوں پیدا کیا گیا امت مسلمہ کو؟ تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ مقصد ہے پیدائش کا، یہ امت مسلمہ کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کا مقصد یہ ہے۔ تو اور اسی طرح نیکی اور بھلائی کی اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی دعائیں جو قبول نہیں کرتا ہے وہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، وہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ دعاؤں کا قبول نہ ہونا وہ بھی ایک عذاب ہے۔ اس کی ایک وجہ اور اس کا ایک ریزن بتلایا گیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ضرور بضرور لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بھلائی کا حکم یعنی لوگوں کو ایسا نہیں کہ خود عمل کر لو، باقی دوسرے لوگ چاہے جو کر لیں، ہم کیا کریں گے، ہم تو بولتے رہتے ہیں لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں تو چھوڑ دو۔ نہیں، انہیں بھلائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی اور برائی کے روکنے کے جو طریقہ ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ برائی سے روکنے کے بارے میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی آدمی اگر کسی کے اندر برائی دیکھے تو کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو کیا کرے؟ فإن لم يستطع فبلسانہ، زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے، زبان سے بول کر نہیں روک سکتا ہے تو کیا کرے؟ فإن لم يستطع فبقلبہ، دل سے روک، یعنی دل میں برا جانے ارے یہ کام جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی الگ بات ہے کہ ہم بول نہیں پا رہے ہیں، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، ہم وہاں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے ہیں، یا کہ ظلم اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، تو دل میں تو کم از کم برا جاننا چاہیے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، سب سے کم تر درجہ ہے۔ آج کیا ہوتا ہے شادیوں میں گانے بجانے اور خواتین کا بے حجاب مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، مخلوط محفلیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا گانا ناچ، سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی شادیوں میں ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ دیندار بھی نظر آئیں گے، بہت سے لوگ دیندار بھی نظر آئیں گے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کیا کر سکتے بھائی، ہم نہیں بول سکتے، ہماری نہیں چلتی یہاں پہ، تو پھر آپ کیوں آئے صاحب؟ آپ جب دل میں برا جاننے کا کیا مطلب ہے؟ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے چلے جائیں، آپ اس محفل کو پسند نہ کریں، آپ وہاں سے نکل جائیں، آپ شریک بھی ہو رہے ہیں وہاں پر اور پھر اس کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسی جو بھی محفل ہے وہاں پر انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ جہاں اگر بول سکتا ہے کچھ کر سکتا ہے تو کرے، نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہاں نہ جائے، زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب بستیوں کو یعنی قوموں کو جو ہلاک کیا گیا تھا ان کو ناحق ہلاک نہیں کرتا، یعنی ظلم کر کے اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا ہے۔ اگر ان میں رہنے والے نیک اور اصلاح پسند ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی آدمی اس کے اندر ایسا ہوتا جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا، بھلائی کی طرف بلاتا، برائی سے روکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اس کی دعوت کے ذریعے سے ہدایت دے دیتا اور پھر اس کے بعد وہ قوم ہلاکت سے بچ جاتی۔ تو اس آیت میں بھی گویا کہ پچھلی آیت کی طرح ہی کہا جا رہا ہے کہ اصلاح کرنے والے ہوں، قوم کے اندر ایسے لوگ ہونا چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکیں، برائی کو دیکھ کر خاموش نہ بیٹھیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا گیا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ اس برائی کو روکتے نہیں تھے بلکہ وہ خود بھی شامل ہو جاتے تھے، وہ خود بھی اس میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ برائی سے روکنا بھی ہے، اگر برائی سے نہیں روک سکتے ہیں تو وہاں شامل نہیں ہونا چاہیے، کوئی محفل میں نہیں جانا چاہیے، ویسے جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں برائی ہو رہی ہے۔ روک کر اس کو آپ دکھا سکتے ہیں تو روکیں، نہیں روک سکتے ہیں تو وہاں سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
उम्मत मुस्लिमा का ये फर्ज आइन ही बतलाया है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, नेक कामों का हुक्म दे, बुरे कामों से रोके, यही लोग फलाह पाने वाले, यही लोग नजात पाने वाले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस भी है, अगर लोग बुराई को देखकर खामोश रहेंगे और उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह का अजाब उनको भी पकड़ ले। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की एक आयत में कहा, वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, डरो ऐसे अजाब से जो सिर्फ जालिमों को नहीं लगेगा, जो सिर्फ गुनहगारों को नहीं आएगा, बल्कि जो वहां रहते हैं, जो उनका साथ देते हैं, उनको बुराई से नहीं रोकते हैं, उनको जुल्म से बाज नहीं रखते हैं, वो सब के सब उस अजाब की लपेट में आ जाएंगे, वो सब के सब उस अजाब की लपेट में आ जाएंगे। आज आप देखें, अल्लाह अकबर, तुर्की के अंदर आग जल रही है। पूरा तुर्की तकरीबन 70% तुर्की का इलाका, जंगलात का जो इलाका है, पूरे जंगल जल गए हैं। पूरी वाइल्ड फायर जो ना हो रही वहां पर, पूरी जंगल की आग जो है ना भड़क उठी है, यहाँ तक कि कई शहरों में दाखिल हो चुकी है, कई लोग मारे गए हैं, कई जानवर जल गए हैं, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। अब लोग ये समझते हैं कि भाई ये खलीफा है मुसलमानों का, हाँ तैयब उर्दुगान, ये ना चेहरे पे दाढ़ी है ना हिजाब है, हाँ शराब और कबाब और शबाब की महफिलों का खुलेआम परमिशन है, यहाँ तक कि कौम लूत का जो अमल है, लवातत का जो अमल है, उसका तक उन्होंने परमिशन दे रखा हुआ है। तो फिर ऐसी सूरत में आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो खिलाफत राशिदा वहां पर जो है कायम हुई है। और आज अजाब देखें आप, पूरी तरह लपेट में लिया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि प्रे फॉर तुर्की, प्रे फॉर तुर्की, तुर्की के लिए दुआ कीजिए, तुर्की के लिए दुआ कीजिए। तो तुर्की के लिए दुआ कैसे की जाए? पहले वहां इस्लाह की जाए, पहले इस्लाह क्या हो सकती है, इस्लाह की जाए। अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आने के बाद अजाब को देखकर दुआ करना ये फितरी बात है, एक इंसान कर सकता है, करेगा, लेकिन क्या उससे पहले किसी ने इस्लाह की कोशिश की है? वहां का इर्तगरल गाजी सीरियल देखें लोग, उसको ईमान का जो ना बहुत बड़ा हिस्सा समझ बैठे हैं। आप समझ लिए कि हुकूमत कायम हो जाएगी सीरियल देखकर। ऐसे जैसे वो लोग जंग लड़ रहे हैं उसके अंदर, वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर अब लड़ेंगे, अब गाजी बन के वो आएंगे और पूरी दुनिया पे अपनी इस्लामी हुकूमत को कायम कर देंगे। कहाँ कायम करेंगे भाई? वो तो खुद मुसलमानों को मारता है, वो तो खुद सीरिया के अंदर मुसलमानों को मारता है, वो तो खुद उज़्बेकिस्तान और करीब के जो इलाके हैं उसके अतराफ के वहां के मुसलमानों को वो खुद मारता है। तो क्या अल्लाह का अजाब उस पर नहीं आएगा? वहां पर मसाजिद के बाहर शराब की दुकानें खुलेआम है, शराब पी जाती है, और जिना के अड्डे हैं और लवातत के अड्डे हैं, वहां इनकी महफिलों में ये लोग खुद शरीक होते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में कैसे ये कहा जा सकता है कि उनके हक में हम दुआ करें? दुआ से पहले जरूरी है कि हम उनके लिए इस्लाह का काम करें, उनकी इस्लाह की कोशिश करें। उनकी इस्लाह की कोशिश जब तक नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। इस्लाह जरूरी है। और अजाब आ जाने के बाद दुआएं करोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो हदीस अभी मैंने आपके सामने कही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहना, बुराई से रोकते रहना, वरना अल्लाह का अजाब आएगा, और अजाब आने के बाद तुम दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। तो फिर ऐसी दुआओं का क्या फायदा जो कबूल ना हो? फिर हमारा दुआएं करना बेकार सिर्फ। और वो भी जो लोग लिखते हैं फेसबुक वगैरह पे, दुआ करता कोई नहीं है, प्रे फॉर तुर्की, बस एक हैशटैग लगा के जो ना लगा दिया है। अब वो पढ़ता है बस प्रे फॉर तुर्की, दुआ कौन कर रहा है? क्या दुआ कर रहा है? नहीं। अच्छा, दूसरी बात, इबरत तो हासिल करनी चाहिए उन लोगों से हमें। चलो वो लोग तो जो जैसे हालात से वो गुजर रहे हैं वो गुजर रहे हैं, हम उनकी इस्लाह नहीं कर सकते, उनकी जबान अलग है, हमारी जबान अलग है, हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो भी मसाइल हैं अपनी जगह पर हैं। लेकिन क्या हमने उनसे इबरत हासिल करने की कोशिश की है? नहीं, बल्कि हम तो उनको सर पर बिठा रहे हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये तो खिलाफत कायम करने के लिए आने वाले हैं। कैसे खिलाफत कायम होगी? जो लोग तुर्की गए हैं वो लोग बताते हैं कि ये हमारी भूल है, ये हमारा बहुत बड़ा जो है ना अंधा अकीदा है कि हम ये समझते हैं कि तुर्की जो इस्लामी हुकूमत कायम कर रहा है, यहाँ पर इस्लाम पर लोग चलने वाले नहीं। बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है।
تو اس لیے ہمیشہ کبھی کسی کے جیسے بولتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، تو یہ دور کے ڈھول سہانے جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وہاں جا کر دیکھا جائے، وہاں کے حالات کو قریب سے دیکھا جائے، اور پھر ان کی اصلاح اگر ممکن ہو تو اصلاح کی جائے، پھر اس کے بعد اگر کہا جائے تو پھر بھی ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب آنے کے بعد دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آگے کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، ایک ہی جماعت بنا دیتا، اور وہ لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ ولا یزالون، لا یزالون کا یہاں پر بعض لوگ غلط ترجمہ کر دیتے ہیں، لا جو ہے نفی کے معنی میں لے لیتے ہیں، حالانکہ استمرار کے معنی میں لا یزال ہمیشہ یہ صیغہ ہی ایسا آتا ہے، تو لا کا یہاں پر نفی کا معنی نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم رب، سوائے وہ لوگ جن پر آپ کا رب رحم کرے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور انہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا گیا؟ اختلاف کرنے کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اب یہاں ایک بات ہے، اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک بنا دیتا، لیکن اللہ نے مختلف رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ ایسا کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور یہ اختلافات تو ہوتے ہی رہیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، 3 دعائیں کی تھی، جن میں سے ایک دعا قبول ہوئی تھی اور باقی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک کیا دعا تھی جو دعائیں آپ نے کی تھی؟ ان میں سے ایک یہ دعا تھی، اے اللہ میری امت کو متحد کر دینا، ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دینا، ان کے درمیان سے آپس سے اختلاف ختم کر دینا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ اس میں آزمائش ہے انسانوں کی، اس میں امتحان ہے، ٹیسٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، پھر آزمائش کہاں سے ہوئی؟ کیسے کسی کو جنت کسی کو جہنم کا فیصلہ کیا جائے؟ اختلاف ہوگا، حق کو پہچانیں گے لوگ، حق کی طرف آئیں گے، حق کو اپنائیں گے، بھلائی کی طرف آئیں گے، برائی سے باز رہیں گے، تو پھر وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب جو لوگ اختلاف کر کے ان لوگوں سے، نیک لوگوں سے اختلاف کرتے ہوئے برائی کی طرف چلے جائیں گے، نیکی کی طرف نہیں آئیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام آگے اللہ نے کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے رب کی یہ بات طے شدہ ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں تمام سے بھر دوں گا۔ اس میں کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جہنم سے بھر دے گا یا جہنم میں ان لوگوں کو بھر دے گا؟ سب سے پہلے تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کا اظہار کیا کہ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ سب کو اسلام پر جمع کر دیتا، لیکن ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ لوگ آپس میں عقیدے اور دین کے بارے میں اختلاف کرتے رہیں گے، کوئی یہودی ہوگا تو کوئی نصرانی، کوئی مجوسی، کوئی مشرک تو کوئی مسلمان، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ جیسے میں نے کہا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، البتہ ان کے حال پر، ان میں سے جن کے حال پر اللہ نے رحم کیا وہ اپنے عہد کے نبی کے صحیح دین پر قائم رہے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے نبیوں کے، وہ لوگ نبیوں پر جو لوگ ایمان لے آئے وہ لوگ اللہ نے ان پر رحم کیا اور انہیں اللہ نے بچا لیا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں جب عذاب آیا تو وہاں پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانا چاہا اور دعا کی تھی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، وہاں پر کیا لفظ آئے تھے کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ تو یہ رحم ربک، یہ اختلاف سے، عذاب سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، تبھی انسان بچ سکتا ہے۔ اور آخر میں جو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا، وہ کیسے لوگوں کو؟ جو نافرمان، اللہ کے نافرمان ہیں، یعنی اختلاف کر کے وہ حق کو نہ اپنا کر، کتاب و سنت کے واضح ہو جانے کے باوجود، نبی آنے کے باوجود، نبیوں کی تعلیمات آنے کے باوجود وہ ایمان نہ لا کر اور گناہوں کے دلدل میں پھنس کر، کفر اور شرک کی دلدلوں میں ڈوب کر رہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے
جہنم میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور آخر میں آپ جانتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جہنم سے پوچھا جائے گا حل من مزید، کیا اور چاہیے؟ وہ کہے گی جہنم خود سوال کرے گی اللہ تعالیٰ سے کیا اور کوئی ہے تو جس سے بھر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیر جہنم پر رکھے گا جس کی وجہ سے وہ چیخ اٹھے گی کہ بس کافی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ آزمائش جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے لیے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے کسی بھی طرف سے آئے گا، تمہیں گمراہ کرنا چاہے گا، تم اس سے بچ کر رہنا۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے جب انسان جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس وقت شیطان کہتا ہے میں بری ہوں بھائی، میں تو تم کو بس بتایا تھا، باقی آگے کا کام تم نے کیا اور تم جہنم میں چلے گئے، تم خود جہنم کے حقدار بن گئے۔ اور وہاں پر خود آپ دیکھیں جب شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اس وقت ایک بات اور کہی تھی، اس نے یہ کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے خالص بندوں کے، سوائے تیرے خالص بندوں کے، ان خالص بندوں کو چھوڑ کر جس کو اللہ نے بچا لیا، جس پر اللہ نے رحم کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جانے سے بچا لیا، ایسے بندوں کو چھوڑ کر باقی سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ تو میری بات اٹل ہے، جو تیری پیروی کریں گے وہ سب کے سب میں ان کو اور تجھ کو سب کو جہنم میں بھر دوں گا، سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہم یہ جو انبیاء کی خبریں جن میں سے ہر خبر آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان واقعات کے ضمن میں آپ کو حق بات پہنچ گئی اور مومنوں کے لیے ان میں عبرت اور نصیحت ہے۔ اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ ہود میں جتنی قوموں کے ہلاکت کا تذکرہ کیا، کیوں کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، آپ پر قوم ایمان نہیں لا رہی تھی۔ مکہ کے اندر کیا حالات تھے؟ خود خاندان کے لوگ، خود اپنے قبیلے کے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے بلکہ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور تقریباً عرب کے تمام قبائل آپ کے دشمن بن گئے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی ناپاک سازشیں رچنے لگے تھے۔ ایسے موقع پر اور بالخصوص جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ میں اتنے دن سے دعوت دے رہا ہوں، اتنے لوگوں کو بلا رہا ہوں، کہاں کہاں جا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ طائف میں آپ دیکھیں لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں بلکہ الٹا آپ کو پتھروں سے مار مار کر لہولہان کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھنے لگے شاید میرے دعوت کے پہنچانے میں کمی ہے، میرے اندر شاید فالٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی کہا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سورہ کہف کے اندر کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، افسوس کرتے ہوئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس افسوس میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ تو اس کے اندر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی فکر جیسے آپ نے ایک مثال کے ذریعے سے واضح کی تھی، اب میری مثال ویسی ہے جیسے کوئی آدمی چراغ جلایا اور اس چراغ جلانے کی وجہ سے کیا ہوا، پتنگے جو چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ اڑ اڑ کر اس چراغ کے پاس آتے ہیں اور وہ آدمی اس کو ہٹاتا ہے تاکہ وہ جل نہ جائیں، وہ اس کے اندر آگ کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مثال بھی اس آدمی ہی کی طرح ہے، میں تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں، میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس کے اندر جاتے جا رہے ہو، اس کے اندر گھستے چلے جا رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ تھی کہ امت کا ہر آدمی جہنم سے بچ جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی فضیلت میں آپ نے کیا کہا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، ایک آدمی اگر ہدایت پر آ جائے آپ کی ذریعے سے، آپ کی وجہ سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے
کئی سرخ اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے زیادہ بہتر، کئی سرخ اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دیکھیے آپ سے پہلے اتنے نبی گزرے ہیں، اتنے رسول گزرے ہیں، اولو العزم بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے کئی سال تک دعوت کا کام کیا۔ نوح علیہ السلام جیسے 950 سال 950 ایئرس تک انہوں نے دعوت کا کام کیا، لیکن چند ہی لوگ ایمان لے آئے تھے۔ ان میں ان کی دعوت کا قصور نہیں تھا، لوگوں کا قصور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دعائیں مانگی تھی ان میں سے ایک دعا جو قبول ہوئی تھی وہ ایک یہ دعا تھی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ایک عذاب میں ہلاک نہ کرنا، ایک ساتھ ایک ہی عذاب پہ ہلاک نہ کرنا۔ آپ دیکھیں یہ قومیں ایک ساتھ ہلاک ہو گئی، نوح علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری ہلاک، ہود علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری ہلاک، صالح علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری ہلاک، سب کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا گیا، کوئی بچا نہیں، اس کے اندر سے کوئی نہیں بچا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی میری قوم کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے سب سے پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمیں ایسے عذابات سے بچائے رکھا ہے، ورنہ تو ہماری قوم میں جو گناہ ہیں وہ پچھلی قوموں میں بھی شاید اتنے گناہ نہیں، بلکہ ساری یہ جتنی قومیں گزری ہیں ان تمام قوموں میں جتنے گناہ تھے اس سے کہیں زیادہ اس قوم میں گناہ پائے جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے قوم کو ہلاک کیا گیا، لواطت کی وجہ سے قوم کو ہلاک کیا گیا، اور ہر قوم کے اندر قدر مشترک تو شرک تھا ہی، سب تو شرک کرنے والے تھے ہی ویسے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو شرک کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر بتلا دیا، یا کہ حقیقت کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ یہ قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ اور رہی بات آپ کی دعوت کی، تو آپ کا کام دعوت کا آپ کرتے رہیے، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام جو ہے دعوت کا کام کرنا ہے، اور ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اور اس میں آخر میں ایک اور بات اس آیت کے اندر کہی گئی، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، ان واقعات میں آپ کو حق بات پہنچائی گئی۔ یہ واقعات جھوٹے نہیں ہیں، بنائے ہوئے واقعات نہیں ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں، اور آج بھی ان کے کھنڈرات، قوموں کے کھنڈرات دلالت کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں، بین ثبوت ہیں، جو قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا۔ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے نگاہ رکھنے والو عبرت حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں کے کھنڈرات سے گزرتے وقت روتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا۔ جب شام کے راستے سے آپ جا رہے تھے تو جب یہ قوم صالح، قوم ثمود جسے کہا گیا، تو ان کے جب کھنڈرات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روتے ہوئے گزرنے لگے، اور لوگوں کو بھی یہی کہا، کیوں؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان علاقوں میں آج پکنک اسپاٹ بن رہے ہیں، لوگ وہاں پر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، ویڈیوز بن رہے ہیں، وہاں شوٹنگ ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر جو چاہو کرتے رہو، بے شک ہم لوگ بھی اپنے دین پر عمل کیے جائیں گے، اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو، بے شک ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ ساتھ انتظار کرتے رہیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں آپ ان کا ٹینشن نہ لیجیے، کیوں؟ آپ کو لست علیہم بمسیطر، دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کہ آپ کو ہم نگران بنا کر نہیں بھیجے کہ ضرور بضرور یہ لوگ ایمان لانا ہی ہے، ورنہ آپ کی غلطی نہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، اور اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے تم لوگ جو عمل کرنا ہے کرتے جاؤ اپنا عمل، اور ہم بھی ہمارا عمل کریں گے۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر کہا گیا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ اور دوسرے مقام پر جیسے خود سورہ کافرون کے اندر اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔
اور لکم دینکم ولی دین آخر میں کہا گیا تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ دعوت کا کام پہلے کریں گے، اصلاح کا کام کریں گے، لوگ ایمان نہیں لائے، لوگ راہ راست پر نہیں آئے، تب انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جو ایمان کی کمزوری جو بتلائی گئی تھی، برائی سے لوگ نہ رکیں، اور انسان اگر دل میں کم از کم برا جانے، اس وقت دل میں برا جانتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ نہیں اب یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن بولنے سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ لوگ نہیں سدھریں گے، یہ غلط۔ دعوت کا کام کرنا، بولنا، بتانا، سمجھانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، تب بھی نہ مانے، تب آپ ان کو چھوڑیں گے، تب آپ ان کو چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد کہا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا غیب، آسمان اور زمین کے غیب کی جتنی باتیں ہیں وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اسی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ کا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، یعنی ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے۔ اس آیت میں کئی ایک باتیں ہیں عقیدے سے متعلق خاص طور پر، اور پھر اس کے بعد آخر میں اعمال سے متعلق۔ پہلی بات، عقیدہ جو غیب کے علم کے بارے میں ہے۔ بہت سے لوگ دعوے دار ہیں آج، ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں، جادو کے ذریعے سے یا موکلات کو رکھ کر، اپنے ہاتھوں میں جنوں کو رکھ کر لوگوں کی خبریں جو 100 میں سے ایک صحیح ہوتی ہے، 99 جھوٹ ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو طوطے کے ذریعے سے آپ کا مستقبل بتانا چاہتے ہیں، یا ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر مستقبل بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں آج جو ولی اللہ کا دعویٰ کر کے، خود جو زندہ ہیں وہ لوگ غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور بعض وہ لوگ ہیں، اصل میں یہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کا دروازہ کھول کر اپنے لیے چور دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے چور دروازہ کھول۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے کہیں گے تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ بھائی جب اللہ کے نبی نہیں جانتے تو تم کیسا جانتے، ایسا کہا جائے گا۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب جاننے کے لیے وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، حالانکہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اگر میں غیب جانتا تو سارے اچھائیاں جمع کر لیتا، سارے فائدے، سارے پروفٹ، سارے جو بھی فائدے کے چیزیں ہیں وہ سب میں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے واقعات ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ گڑھا کھود کر رکھا گیا احد کے میدان میں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ گئے اور اس میں گر کر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی عورت نے دعوت دی، اس گوشت کے اندر، بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کھلا دیا، آپ بھی کھا لیے، اور کئی لوگ وہاں جو تھے کھا لیے، ایک تو صحابی کا انتقال بھی ہو گیا۔ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ اس یہودی عورت نے گوشت کے اندر زہر ملایا ہوا ہے تو آپ وہاں نہیں جاتے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی تکلیف پہنچائی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی، آپ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، امہات المؤمنین کے ساتھ اس طرح کا گھناؤنا عمل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ 1 مہینے تک وہ تکلیف جھیلتے رہے، یہاں تک کہ 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ حضرت عائشہ بری ہیں، اور یہ الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، یہ بہتان لگا رہے ہیں، بہتان عظیم کہا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ حضرت عائشہ نے ایسا نہیں کیا تو آپ بتا دیتے پہلے ہی۔ اور حضرت عائشہ کا ہار اگر گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈنے کے نکلی تھی، اگر حضرت عائشہ کو پتا ہوتا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تو آ کر کہہ دیتی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی دیکھیے میرا ہار غائب ہو گیا، کہاں ہے ذرا بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانے کے لیے جانے نہیں چھوڑتے بلکہ وہیں بتا دیتے کہاں ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنے انگوٹھے میں جادو کے ذریعے سے، سی سی ٹی وی کے ذریعے سے، جادو جو سی سی ٹی وی ان کا ہے،
اس کے ذریعے سے انگوٹھے میں دیکھ کر بتاتے ہیں، انگوٹھی میں دیکھ کر بتاتے ہیں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ پیٹ کی خاطر لوگوں کے ایمان پر حملہ، لوگوں کے عقیدے پر حملہ۔ اللہ نے کہا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی بھی کائنات کے اندر تصرف کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ، کائنات کے اندر تصرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے نبی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے لوگوں نے بہت سے اولیاء کو، بہت سے اشخاص کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کائنات کے اندر تصرف کرنے والے، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی مال دینے والا ہے، کوئی خیر و برکت دینے والا ہے، کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا دینے والا ہے۔ المدد یا غوث، المدد فلاں، المدد فلاں، کیا کیا لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی بھی اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بیماری نے سارے لوگوں کی حالت خراب کر دی، سارے بابا، سارے مرشد، سارے جتنے بھی یہ لوگ تھے جو چور کاروبار چلاتے تھے، لوگوں کا ایمان اور ان کی دنیا دونوں ضائع کر رہے تھے، دونوں خراب کر رہے تھے، ایسے حالات میں سب دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ آؤ نجات دلاؤ لوگوں کو اس دنیا کے اس خطرناک بیماری سے، جو ساری دنیا اس کی تکلیف سے جھیل رہی ہے، تکلیفیں جھیل رہی ہے، اور اس کا نقصان جو ہے نا صدیوں تک اس کا نقصان جو ہوگا، اور جو آج نقصان ہو رہا ہے وہ کچھ کم نہیں ہے۔ تو ہٹاؤ یہ بیماری کو، ایک اگر آپ کے جو ہے نا اشارے سے ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ۔ پھر آگے تیسرا جو عقیدے کا حکم ہے، توحید الوہیت کا حکم ہے، اسی کی عبادت کرو، فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو۔ وہی غیب جاننے والا ہے، وہی کائنات کے اندر تصرف کرنے والا ہے، وہ رب ہے۔ توحید ربوبیت پہلے بتائی گئی، پھر اس کے بعد توحید الوہیت بتلائی جا رہی۔ فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بھروسہ اسی پر کرو، کسی اور پر بھروسہ نہ کرو۔ کوئی تمہیں مصیبتوں سے نہیں بچائے گا، کوئی تمہیں حادثات سے نہیں بچائے گا۔ لیمبو، مرچی، دھاگا، ہاں نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جس سے انسان ہاتھ میں، گلے میں، کمر پہ، پیر پہ، کہاں کہاں باندھ لیتا ہے، گاڑیوں پہ لگا لیتا ہے، گھر پہ لگا لیتا ہے، دکان میں لگا لیتا ہے، ان چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے، وہ چیزیں کوئی کام کی نہیں ہیں، یہ سب شرک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا اور کہا اگر تو اسی حالت میں اگر مر جائے تو جہنم میں جائے گا، تو اسی حالت میں اگر مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر! کتنے مسلمان آج کمپٹیشن چل رہا ہے، جو کلر کا دھاگا غیر مسلم لوگ استعمال کرتے ہیں وہی کریں گے، جو کڑا وہ پہن رہے ہیں ہم بھی پہنیں گے، جس طریقے سے ان کے تہوار منائے جاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے، اسی طرز پر ہمارے تہوار یہ منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اسی کے لیے ہو، قربانی اسی کے لیے ہو۔ قربانیاں، نذر و نیاز کے بکرے، کیا کیا ذبح ہو رہے ہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں فَاعْبُدْهُ کے اندر ساری قسمیں آ گئی۔ عبادت میں نماز، روزہ، طواف، حج، عمرہ، قربانی، نذر و نیاز، بھروسہ، سب کے سب جتنی عبادت کی اقسام ہے، سجدہ، سب اللہ کے لیے، سب کا سب ڈرنا سب اللہ سے ہی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ایک آخری بات، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں ہو، اللہ نظر رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک اور عقیدہ، کیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا، تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے اللہ تعالیٰ، بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے، نگاہ میں ہو اس کے۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ غلط ہے۔ یہاں جو لوگ بعض عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بول رہا ہوں، اللہ حاضر ناظر ہے، نہیں، اللہ حاضر نہیں ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، حاضر نہیں ہے، پریزنٹ نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، ساری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہوا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ سورہ ہود کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں میں سدھار اور تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور
عقیدے کی اصلاح کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اصلاح فرمائے، آمین۔ یہ تفسیر کا درس سورہ ہود تو ختم ہوا، انشاءاللہ پھر آئندہ کون سا سورہ اختیار کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے مشورہ کرنے کے بعد۔ ابھی ہم یہاں تفسیر سے تو فارغ ہو گئے الحمدللہ، لیکن اس کے بعد دوسرا درس ہمارا ابھی انشاءاللہ شروع ہوگا فقہ کا۔ اگر کوئی سوال ہو اس ضمن میں تو سوال کر سکتے ہیں۔ تفسیر سے متعلق یا سورہ ہود سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ مولانا جو 3 دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے اس میں سے 2 بتائیں آپ، ایک بتائیں نہیں۔ ایک آپ ڈھونڈ کے لاؤ، میں بتا دوں سب؟ تو علم آپ سے ہی تو حاصل کرنا ہے نا مولانا۔ اچھا، پہلا کیا بتایا میں؟ تو قوم کو اتحاد پہ باقی رکھنا، دوسرا عذاب کے ذریعے سے پوری قوم کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ نہیں پتہ مولانا۔ نہیں پتہ؟ کون بتائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ ہے کوئی بتانے والے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا تھا سر؟ سوال کیا تھا ابھی؟ تین دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ سر پانی میں غرق کر کے نہیں، پانی سے غرق کر کے نہیں میرے ہلاک کر دینا میری امت کو، اور دوسرا جو ہے کھاد سے میری امت کو ہلاک نہیں کر دینا۔ یہ 2 دعائیں قبول ہو گئی، اور یہ آپس میں اختلاف محبت رہنا یہ ایک اور تیسرا ہے کہ دشمنوں کو ان پر غلبہ عطا نہ کریں، ان کے علاوہ غیر کو۔ یہ بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک دعا قبول ہوئی، بلکہ 2 قبول ہوئے، تیسری قبول نہیں ہوئی۔ 2 قبول ہوئے، تیسری قبول نہیں۔ دوسرا آدمی یعنی دوسری قومیں، دیگر قومیں مسلمانوں پر پوری طرح غالب نہیں آئیں گی یہاں تک کہ وہ پوری مسلمانوں کو ہلاک کر ڈالے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ یہ کہ یہ لوگ خود مسلمان آپس میں اختلاف کر کے ان کا، کیونکہ آج آپ دیکھیں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کبھی بھی کوئی غیر قوم پوری طرح مسلمانوں پر غلبہ نہیں پا سکی جب تک کہ وہ خود مسلمانوں میں سے بعض منافقوں کی مدد لے کر خود مسلمانوں کی صفوں کے اندر پھوٹ ڈال کر حملہ نہ کرے، خود مسلمان ان کا سہارا بنے، مسلمان خود ان کا سپورٹ کیے، تب جا کر مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا۔ چاہے وہ بغداد آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ بغداد اگر آپ پڑھیں گے تو بغداد کے اندر جو تاتاریوں نے مسلمانوں کا خون بہایا تھا، یہاں تک کہ ندی کا پانی جو ہے پورا سرخ ہو گیا تھا، ریڈ ہو گیا تھا، تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے تو خود وہاں مسلمان تھے جو آپس میں شیعہ سنی کی لڑائی چل رہی تھی۔ تو اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا تھی کہ دشمن کا غلبہ، غیر قوم میں سے کسی کو ایسا پورا غلبہ عطا نہ کر کے وہ پوری قوم کو ہلاک کر دے، تو یہ بھی ایک دعا تھی، یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ لیکن تیسری دعا جو ہے قبول نہیں ہوئی تھی۔ وہ تیسری دعا کیا تھی کہ ان کے درمیان آپس میں اس طرح اختلاف نہ ہو بلکہ یہ اتحاد پر قائم رہیں، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے میری 2 دعائیں قبول کی اور تیسری دعا قبول نہیں کی، اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو عذابات کی بات ہوئی کہ ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، جس طرح پچھلی قوموں کو بارش میں ڈبو کر یا آندھی سے یا جو ہے نا چیخ کے ذریعے سے یا آسمان سے پتھروں سے بارش برسا کر، جو مختلف عذابات جو بھی آپ قوم یہ سورہ ہود کے اندر آپ نے سنا ہے، جس طریقے سے ان کو ہلاک کیا گیا ویسا ہلاک نہ کرنا۔ اور میں نے جیسے کہا کہ یہ حقیقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک اس قوم کو محفوظ رکھا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ اور ایک سوال ہے تھوڑا ٹیڑھا ہے۔ ٹیڑھا ہے؟ ہاں، ٹیڑھا پہلے کا پہلے بولتے رہے آپ، ٹیڑھا ہے مطلب میرے سمجھ ٹیڑھا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کی میں آپ سے مشورہ چاہ رہا ہوں
یعنی منجے کی دعوت میں نہیں گئے تو رشتہ ٹوٹ جاتا نہ بول رہے ہیں، اس کا کیا کرنا؟ منجے کی دعوت میں نہیں گئے تو رشتہ ٹوٹ جاتا. ہمارے ٹیڑھا بولتے پورا ٹیڑھا ہے انہیں، ٹیڑھا نہیں ہے. آپ سے کہا گیا تھا ہمارے درس سے متعلق سوال کرو بھائی. اب یہ منجے کا اس کا اس کو درس میں کہاں سے جوڑ رواج ہے، اس راستے میں سوال کیا؟ کہاں غیر رسمی رواج ہے یہ، اس راستے میں کر دیا. اچھا اچھا اچھا. منجے کی دعوت میں کون نہیں گئے تو رشتہ ٹوٹ جاتا؟ دلہن نہیں گئے تو، دلہا نہیں گئے تو، رشتہ دار نہیں گئے تو کیسا ٹوٹتا بھائی؟ دلہا دلہن تو آئے نا وہاں پہ. اب وہ بولتے نا میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، وہ دونوں تو ہے وہاں پہ. قصہ ختم. خاندان والے آؤ مت منجے میں دونوں نہیں رہتے، ایک ہی رہتے. منجے میں تو ایک ہی رہتے. ہمارے کو معلوم نہیں نا، ہم جاتے نہ کرتے، ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. اب یہ سب آپ لوگوں سے سننا پڑتا. اچھا، رشتہ دار جانا، کس کے دلہن کے گھر کو جانا. جی اچھا، نہیں گئے تو وہ دلہن کا رشتہ ٹوٹ جاتا. دلہن کا نہیں، رشتہ داروں سے اتفاقیاتی بات صحیح نہیں کرتے ایسا. اچھا ایسا. دیکھیے ایکسپلین، تھوڑا سوال پورا کیجیے آپ لوگ، ذرا واضح کیجیے. اچھا، کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں دین کی کمی یا علمی کمی ہے، جہالت ہے. یہ غیروں کے جو طور طریقے ہیں وہ لوگ ہمارے لوگوں نے اپنا لیے ہیں. غیروں کے جو طور طریقے ہیں ہمارے لوگوں نے اپنا لیے ہیں. دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات یا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے، الحب للہ والبغض للہ. محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ محبت اللہ کے لیے اور نفرت اللہ کے لیے. دین کی خاطر محبت، دین کی خاطر لوگوں سے نفرت. دین کی خاطر رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، بھائی ہو، کوئی بھی ہو اپنی جگہ پہ، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے محبت نہیں رکھی جائے گی، اس سے محبت نہیں رکھی جائے گی. اور وہاں آپ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں، جیسے ابھی برائی کی بات ہوئی تھی، برائیوں سے روکنا ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیے، زبان سے نہیں روک سکتے ہیں تو دل سے برا جانیے اور وہاں مت جائیے. ہاں، اگر اس کے باوجود وہ لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں یا قطع تعلق کر لیتے ہیں، رشتہ توڑ لیتے ہیں، تو آپ رشتہ جوڑنے کی کوشش کیجئے، ان کی اصلاح کرتے ہوئے کہ بھائی آپ جو جس بنیاد پر رشتہ توڑ رہے ہیں، نہ ہم آپ کا کچھ کھا کے، نہ لے کے، نہ دے کے، نہ مال ڈبا کے، نہ وراثت کا کوئی مال لے کے، یہ ایسی چیز پر آپ رشتہ توڑنے جا رہے ہیں جو حقیقت میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، پہلی بات تو. اور جہاں تک بات ہے رشتہ توڑنے کی، اللہ نے کہا کہ رشتہ توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ توڑ دے گا. اسے عرش، جیسے خود رشتہ عرش سے جڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے اللہ جو مجھ سے جوڑا تو اس کو جوڑ کر رکھ، جس نے مجھے توڑ دیا تو اس کو توڑ دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے والوں کے بارے میں جو کہا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، وہ لوگ ہیں جنت میں جانے والے جو رشتوں کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور جہنمیوں کے تعلق سے کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وہ رشتوں کو کاٹنے والے ہیں. اور جہاں تک بات ہے رشتہ جوڑنے سے متعلق، لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ وہ آدمی رشتہ جوڑنے والا نہیں جو برابری کرے، کمپیر کرے. انہوں بات کرے تو میں بات کروں گا، انہوں سلام کرے تو میں سلام کروں گا، انہوں دعوت دیے تو میں دعوت دوں گا، انہوں ہماری بچی کو انگوٹھی دیے تو ہم ان کی بچی کو شادی میں انگوٹھی دیں گے، انہوں کپڑے بنائے تو ہم کپڑے بنائیں گے، انہوں ایسا کرے تو ویسا. ہر چیز کو کمپیر اگر لے کے چلیں گے تو یہ رشتے کو جوڑنا نہیں ہے، یا بدلے کو بدلہ برابر کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رشتہ جوڑنے والا نہیں. تو پھر رشتہ جوڑنے والا کون ہے؟ وہ ہے جو رشتہ توڑنے والے کا جا کر رشتہ جوڑے، رشتہ توڑنے والے سے جا کر رشتہ جوڑے. ہاں، اب یہ جو بدعات اور خرافات ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، بتائیں کہ یہ ساری چیزیں واہیات ہیں، فضول خرچی ہے. سب سے پہلی بات تو آپ کتنے ایسی بچیاں آپ دیکھیں، اللہ اکبر، اب کل کے یا پرسوں کے پیپر میں آیا ہمارے حیدرآباد کی کئی لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ غیر مسلموں سے کیوں شادی کر رہی ہے؟ شادی کرنا یہ ایک آخری سٹیج ہے، اس سے پہلے کی زندگی، کتنی زندگی کا حصہ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ گزار دیا، اور یہاں تک انہیں مجبور ہونا پڑا کہ اب اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہیں، تب جا کر وہ اس سے شادی کر رہے ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں نے اتنے رسم و رواج، اتنے غلط غلط چیزوں کو ایجاد کر لیا. پہلے تو رشتہ طے نہیں ہوتا، رشتہ طے ہوا تو اس کے اندر دنیا بھلا کے اتنے رسم و رواج ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لڑکی تنگ آ جاتی ہے کہ پہلے تو رشتہ ہائٹ کا فلاں کا کئی ہے جو آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. تو آج ان بچوں کے بہک جانے یا مرتد ہو جانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جو ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، جہاں پر آج ہماری بچیاں ننگا ناچ رہی ہے ان ہندوؤں کے ساتھ مل کر، ان غیروں کے ساتھ مل کر ویڈیوز بنا رہے ہیں. کہاں ہیں ہماری قوم کے لوگ؟ تو انہیں بتائیں کہ دین کو آسان، اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ساری چیزوں سے اگر رکیں گے، اب وہاں لوگ بولیں گے بھائی ہمارے ایک رکنے سے کیا ہوتا، پوری دنیا تو کر رہی نا، ہمارے ایک رک جانے سے کیا ہوتا. نہیں، خطرہ خطرہ دریا بنتا ہے. آپ کے ایک رکنے سے، اور بالخصوص مالدار طبقہ جنہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز کیا ہے، انہیں چاہیے کہ نکاح کو آسان بنائیں، کم سے کم خرچ میں، بغیر رسم و رواج کے، سنت کے مطابق اگر وہ لوگ نکاح کریں گے تو دوسروں کے لیے اس کے اندر بہت سی نصیحتیں رہیں گی. تو یہ جو رسم و رواج ہے اس میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور بلکہ انہیں سمجھانا چاہیے کہ وہ خود بھی نہ کریں. ایسا نہیں کہ آپ نہیں جا رہے ان کو چھوڑ دیے، ٹھیک ہے تم کر لو، نہیں، پہلے آپ ان کو بھی سمجھائیں کہ آپ مت کرو، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور یہ جتنے نحوست کی چیزیں، جو بڑے لوگوں کی باتیں، بڈھیوں کی باتیں جو پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے گھر میں، شادی کے معاملات میں خاص طور پہ بہت ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے اوپر. تو یہ ساری چیزوں سے لوگوں کو آگاہ کریں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کوئی بھی کسی کے آنے، کسی کے جانے، کسی کے کچھ ہونے سے کوئی معاملہ بدل نہیں جاتا. جو کچھ ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہی ہلتا ہے. واللہ اعلم بالصواب.